انہوں نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے، باہر پڑھنے کیوں نہیں جا سکتا، میں باہر پڑھنے کیوں نہیں جا سکتا، یا دوسرے میرے جیسے لوگ باہر پڑھنے کیوں نہیں جا سکتے، مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا مسئلہ ہے ڈرگ ایڈکشن۔ اب آپ میں سے کسی کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو میں آپ سے کچھ مدد چاہوں گا کہ جو لوگ اچھے بھلے باہر جاتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو سگریٹ شروع کر دیتے ہیں، شراب شروع کر دیتے ہیں، ڈرگس شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں کے کلچر میں ڈرگس کے لیے بہت نرم گوشہ ہے، وہاں شراب کے لیے کوئی جھجک نہیں ہے۔ یہاں تو جو لوگ پیتے بھی ہیں وہ بڑے چھپ چھپا کے پیتے ہیں، گھروں میں اپنی بیوی کو پتہ نہیں چلنے دیتے، شام کو کپڑے بدلتے بدلتے ٹکا جاتے ہیں، اور مطلب اتنا مسئلہ ہے کہ بڑی شیم اٹیچڈ ہے ڈرنکنگ کے ساتھ، جبکہ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں تو کوئی شیم ہی اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، اچھے بھلے سوٹڈ بوٹڈ لوگ جو ہیں شراب پی رہے ہوتے ہیں، اور جب بندہ گھر سے دور ہوتا ہے، ہاسٹل لائف میں ہوتا ہے، اور کوئی بالکل سپرویژن نہیں ہوتی، تو دوسرے جو دوست جو کر رہے ہوتے ہیں، مجھے بتائیے کہ جو لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں انہیں خطرہ کب ہوتا ہے کہ ڈائٹنگ خراب ہو جائے گی؟ جب وہ کھانا کھانے جاتے ہیں، اگر بوفے پہ جائیں تو خطرہ اور بڑھ جاتا ہے، اور اگر شادی بیاہ کی تقریب میں کھانا کھائیں جہاں بہت سے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے ان کی ڈائٹنگ کے برسٹ ہونے کا۔ سر سالک صاحب کہہ رہے ہیں بوفے، ان کو یاد آ گیا کچھ۔ سالک صاحب کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کی تو بھوک مر گئی ہے، تو ان کا تو یہ مسئلہ نہیں، لیکن کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کبھی سنا ہے یہ فکرہ؟ تو کیا مطلب ہے اس کا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو نشے کے اندر جکڑا ہوا ہے، تو تم پڑھنے جانا چاہتے ہو، اس میں ضرور کوئی میل آف آئی ڈی ہے۔ یہ جو پڑھنے جانا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر، ہاں، پر وہ باہر اینے میٹنگز کے لیے نہیں جا رہا، وہ باہر، نہیں میں بتا رہا ہوں، ویسے بھی جن کی بھی آپ بات کر رہے ہیں میں سبھی کو بتا رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ باہر وہ این اے میٹنگز اٹینڈ کرنے نہیں جا رہا، نہ باہر بلنگ بیس جیسی کسی علاج گاہ میں جا رہا ہے، وہ باہر جا رہا ہے نشہ کرنے، اور بہانہ جو ہے وہ تعلیم کا ہے، کیونکہ اتنا اچھا نیک بہانہ کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ ہمارا پیشنٹ جب 100 دن علاج مکمل کر کے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں تبلیغی جماعت میں چلا جاؤں، میں عمرہ کرنے چلا جاؤں، میں یونیورسٹی چلا جاؤں، تو کیا واقعی وہ عمرہ کرنے جانا چاہتا ہے، یونیورسٹی پڑھنا چاہتا ہے؟ کیا واقعی، یا بچوں گل کوئی ہو رہے؟ جی کہانی کچھ اور ہوتی ہے، ہاں، کیونکہ جس بندے کا بھی دھیان بیچوں بیچ نشے کی طرف ہے اور جس بندے کا دھیان بیچوں بیچ نشے کی طرف نہیں ہے، اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ جس بندے کا دھیان نشے کے اندر ہی اٹکا ہو اور جس بندے کا دھیان نشے میں نہ اٹکا ہو، آہستہ آہستہ وہ سٹیج آ جاتی ہے، تو جس بندے کا دھیان نشے میں نہیں اٹکا ہوا اور جس کا نشے میں اٹکا ہوا ہے، تو دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے نا کوئی، یا نہیں؟ جی فرق ہونا چاہیے نا، کہ جس کا بندے کا دل ادھر اٹکا ہوا ہے اور وہ بے چین ہے، وہ چہرے پہ اس کے تاثرات سے پتہ چلتا ہے، اور سب سے پہلے کس کو پتہ چلتا ہے، ڈاکٹر کو یا اس کے ماں باپ کو؟ ڈاکٹر کو یا اس کی بیوی کو؟ پتہ چل جاتا ہے نا، اسی لیے وہ کہتی ہے بیٹھ جا، جب بھی وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں جا رہا ہے، کہتے کتنے چلے ہیں، بیٹھ جا۔ تو ان کو، ان کے پاس جو کٹ ہے، ہمارے پاس تو جرمنی کی کٹ ہے، کہاں کی، تو فیملی ممبرز کے پاس بھی ایک کٹ ہوتی ہے جس سے کہ وہ پتہ کر لیتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ نشہ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ سارے شوق اس وقت کیوں جاگ اٹھتے ہیں جب کوئی جد و جہد ہوتی ہے نشہ چھوڑ کے سیدھے رستے پہ لانے کی، کوئی جد و جہد ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت میری تعلیم، اس وقت جو ہے میرا عبادت،
اس وقت جو ہے یہ ساری چیزیں کس شدت سے جاگ اٹھتی ہیں. میں ثابت کر کے دکھانا چاہتا ہوں. یہ لفظ کیسے منہ سے نکلتے ہیں؟ میں ثابت کر کے دکھانا چاہتا ہوں. ثابت کر. برین ہائیجیک ہوتا ہے. یہ وہ بندہ نہیں ہے، وہ ڈرگ کی ایڈکشن. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو انڈرسٹینڈ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے میں ثابت کر کے میں دکھانا چاہتا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک کہتا ہے کہ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن حقیقت کی بات یہ ہے کہ جو بندہ کسی نہ کسی وجہ سے، تکلیف دہ وجہ سے یا بدقسمتی سے نشے میں پھنس جاتا ہے تو اب اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. جو نشے کا عادی ہو جاتا ہے، نشے کے مرض میں پھنس جاتا ہے، اٹس ویری سیڈ. اس پہ ہم جتنا بھی ماتم کریں، اس پہ ہم جتنا بھی رو لیں، اس سے ہم جتنا بھی تڑپ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس پہ ہم جتنا بھی پریشان ہو لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو بندہ ایڈکشن میں پھنس جاتا ہے اور کسی ری ہیب میں پہنچ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کو ایڈکشن میں پھنسے ہوئے 5 سال کم از کم ہو گئے، تو اب اس کا کوئی مستقبل ہے نہیں. اٹس آل ابالشڈ. اب نئے سرے سے دھاگے بن بن کے کچھ کرنا پڑے گا، نئے سرے سے. وہ پرانی بات جو تھی وہ بھول گئی، جو پرانے خواب تھے وہ گئے، ٹوٹ گئے، بکھر گئے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.